السلام علیکم کلاس. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے چلیں آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے اسٹگما پہ. اسٹگما آپ نے ورڈ کامنلی سنا ہوگا, ٹھیک ہے. کچھ اس کے میننگ کا آئیڈیا ہے کہ اسٹگما کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیمپ؟ نو 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 اسٹیمپ نہیں بیٹا, اسٹگما بالکل اور چیز ہے. اسٹگما مینس ڈسکریمنیشن, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی ڈسریسپیکٹ فل یا شیم فل ڈسکریمنیشن کو کہتے ہیں اسٹگما, ٹھیک ہے. جس طرح آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے, وہ اس لیے کہ ایک بلیک اور وائٹ کا وہاں پہ بہت زیادہ پرابلم چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ بلیکس کو اسٹگمیٹائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شیم فلی ڈسریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وائٹس کو ہمیشہ زیادہ پریفرنسز دی جاتی ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں, اور بلیکس کو کم دیتے ہیں, جبکہ وہ بھی ایکولی وہاں کے سٹیزنز ہیں, ٹھیک ہے. تو دیٹ از اسٹگما, ٹھیک ہے, بالکل ریسزم. آگے ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. Stigma means results from a process where certain individuals and groups are unjustifiably rendered against, shameful, excluded and discriminated. ٹھیک ہے, کسی بھی بیس پہ جو کہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ کلر کی بیسس پہ جس طرح بھی بات ہوئی, ٹھیک ہے, کلر کی بیس پہ, ریسزم کی بیس پہ, ٹھیک ہے, جینڈر کی بیس پہ, جس طرح کہ کسی جگہ پہ فیمیلس کو خواہ خواہ پریفرنس دی جاتی ہے, کسی جگہ پہ میلس کو پریفرنس دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. ادر دین دس کہ اس کی جو کوالٹیز, جو پراپرٹیز وہاں پہ ریکوائر ہیں اس انڈیویژل کی, اس کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اس کے لیے کسی بھی طرح کا ایک ڈسکریمنیشن لگا دینا. جس طرح ڈسیبلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر کوئی بھی فزیکل ڈسیبلٹی ہے, اس کو کیا کیا جاتا ہے, سب سے پہلے ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں یہ تو لنگڑا ہے, یہ تو بونا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ اندھا ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور شیم فلی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس ویری پینفل تھنگ, ٹھیک ہے. بچوں میں آپ نے بڑا دیکھا ہے کامنلی جو وہ بلنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کی, ٹھیک ہے, تو اس میں آتا ہے. دیٹ از کالڈ اسٹگما. شیم فل ڈسکریمنیشن کو اسٹگما کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے. Stigma is a sign of disgrace or discredit which sets a person apart from others. Okay, it causes an individual to be mentally classified by other in an undesirable, rejected rather than accepted normal ones. جس طرح وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ بلیکس کو بغیر کسی ریزن کے ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یا جس طرح اگر آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ صرف یہ بات سن کے کہ آپ پنجابی ہیں, آپ کو جاب آفر نہیں ہوگی یا آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. کس وجہ سے؟ دیٹ از اسٹگمیٹائز. کیوں؟ ان کا پنجابیوں کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں ہے, وہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے. یا جس طرح کم ہوئے یہاں پہ آپ کچھ لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں, جی یہ ہندو ہے, اس کو تو ہم اپنی کلاس میں نہیں بٹھائیں گے کیونکہ یہ ہندو ہے, یا یہ عیسائی ہے, یا یہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے. اب کسی کو اس کے ریلیجن کی بیس پہ اس طرح ڈسکریمنیٹ کر دینا, اس کو اس کمیونٹی کا پارٹ نہ رہنا دینا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کسی ہاسپٹل میں پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم کرسچنس کو جاب نہیں الاؤ کرتے, تو وہاں پہ کیا ہوگا, یہ ڈسکریمنیشن ہوگی, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کریں گے, تو دیٹ از کالڈ اسٹگما. اچھا, آگے ہم دیکھیں گے کہ اسٹگما کا نقصان کیا ہوتا ہے. اسٹگما صرف اسی چیز میں نہیں ہے, یہ کلر بیسس پہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اس چیز کا کمپلیکس ہے کہ فیئر کلر والے لوگوں کو بڑا حسین اور خوبصورت سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ڈل کلر والے لوگوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے, اسپیشلی جو گرلز ہیں. اگر آپ تھوڑے عرصے میں آپ دیکھیں گے ان کی کیا پریفرنسز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور بوائز ہیں تو اچھا, جس کی شکل صورت اچھی ہوگی, جس کی ہائٹ اچھی ہوگی, وہ بڑا اچھا ہے, بڑا قابل ہے.
جو ہائٹ جس کی کم ہے اس کو اتنی پریفرنسز نہیں ملیں گی، اس کو اتنی وہ نہیں ملے گی، رسپیکٹ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. تو یہ سب اسٹگمیٹائز کیا ہوتا ہے. اب یہ ایک سائنٹسٹ نے دیا تھا کہ اسٹگما کا پروسیس اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، لیبل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی بھی انسان پہ لیبل کس چیز کا لگاتے ہیں، جس طرح ہم نام رکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے، فلانا تو کالا ہے، ٹھیک ہے، یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا لیبل لگا دیتے ہیں ادر دین کہ وہ انڈیویجول خود کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ریلیجن، اس کا کلر، اس کی پریفرنسز، یا واٹ ایور، وہ اگر فزیکلی ڈسیبل ہے تو اس میں، یا کسی کو کوئی ایسی ڈیزیز ہو جائے جیسے آج کل کورونا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں مانا جاتا ہے کہ اس بندے کو ایک سیپریٹ رکھنا ہے، لیکن لوگ اس کو شیم فلی جب اپنے آپ سے الگ کریں گے، ٹھیک ہے. ایک تو ہے نا ریسپیکٹ فلی کہ جی اچھا یہ اب اس کو ہو چکا ہے، اب اس سے دور رہنا یا ڈسٹینس رکھنا دوسروں کی سیفٹی کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ حال ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کا پتہ چل گیا کہ یہ کرونا پازیٹیو ہے، آپ سب وہاں سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا کیئر کرنے والا کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو دین اٹ از اسٹگما. جس طرح ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ڈیزیزز کو تو بالکل ہی کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا ٹھیک ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جی کوئی جی ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسی گاؤں میں آپ نے کبھی ہمیشہ باتیں سنی ہے نا، فلاں کا بچہ تو پاگل ہے، اس کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے، لوگ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. آلدو وہ جی ایک ایپیلیپسی کا پیشنٹ ہے، اس کو ٹائم ٹو ٹائم کبھی فٹس پڑ جاتے ہیں، وہ اب ایک بالکل مینٹل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے. اس میں اس بچے کا یا اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیا ہے، باقی لوگ ان سے دور رہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ایکسپٹ نہیں کرتے، بلکہ باقاعدہ کہ جی اس بچے کے ساتھ مت کھیلنا، یہ پاگل ہے، اس پہ تو جن ہے، اس پہ تو بھوت ہے. یہ مطلب جس کسی کو بھی کوئی مینٹل پرابلم ہوتی ہے تو اس کا کنسیڈر کیا کیا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہے، ٹھیک ہے، یہ وائلنٹ ہوگا، یہ پاگل ہے، اس سے دور رہو. بہت زیادہ یہ کنسیپٹ ہے کہ جو لوگ جن کو مینٹل پرابلم ہے یہ کریزی ہوں گے، اور ساتھ میں وائلنٹ بھی ہو گئے. جبکہ اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جن کو مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں کوئی بھی، تو وہ کریزی ہیں لیکن ان میں وائلنس نہیں ہے. صرف 5 to 10% ہے ایسے جن میں وائلنس ہوگا، باقیوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز اسٹگما یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ سب سے پہلے اس پہ کسی بھی چیز کا لیبل لگا دیتے ہیں، اس کے کلر کی بیس پہ، اس کے ریلیجن کی بیس پہ، اس کی کسی ایسی فزیکل کریکٹرسٹکس کی بیس پہ، ٹھیک ہے. آپ اس پہ کوئی بھی نیگ لگا دیتے ہو، اب لیبل لگ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آتا ہے نیگیٹو ریئیکشن. نیگیٹو ریئیکشن مینس اس سے ریلیٹڈ ایک نیگیٹو یا ڈسریسپیکٹ یا کوئی شیم فل چیز اٹیچ کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایپیلیپسی ہے کسی بچے کو، ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تو اس پہ لیبل لگ گیا کہ یہ پاگل ہے، ٹھیک ہے. نیگیٹو ریئیکشن اس کے ساتھ کیا شو کریں گے، جی یہ تو منحوس ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی سزا ملی ہوئی ہے. ایون یہ حال ہے ہم لوگوں کے ہاں کہ جس طرح فیمیل بیبی گرل کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اس کی مدر یا اس کے فادر یہ کرسڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دی اس وجہ سے کہ یہ کرسڈ ہے، یا واٹ ایور. کوئی انفرٹائل فیمیل ہے اس کو بھی یہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یا جو بوائز ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اچھا نہیں کرتے یا اچھی شکل و صورت کے نہیں ہیں تو سب سے پہلے ان پہ لیبل لگایا جاتا ہے یہ کالا ہے، یہ بھینگا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. پھر نیگیٹو ریئیکشن اس کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے کہ مطلب یہ تو اس قابل ہے ہی نہیں، اس کو ساتھ تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی اپنی کوئی غلطی ہے، اس نے کوئی جی آپ کو گناہوں کی سزا ملی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگوں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے کہ ہاں اس کو تو گناہوں کی سزا ملی ہے اس لیے اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یا اس کو گناہوں کی سزا ملی ہے اس لیے اس کی اولاد جو ہے وہ اتنی کالی ہے، اتنی بہنگی ہے، اتنی موٹی ہے، اتنی اس طرح کی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس طرح کی دیکھیں کہ نیگیٹو ایک ریئیکشن ساتھ میں ایسوسیٹ کرتے ہیں. شننگ مینس ریجیکشن، ٹھیک ہے. اب لیبل بھی لگا لیا، اس کے ساتھ ایک کرسٹ فیلنگ بھی اٹیچ کر دی کہ اس کو دیکھتے ہی ایک نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے، تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا، ریجیکٹ کر دیں گے.
آپ اس کو اپنے سرکل میں اپنی سوسائٹی کا پارٹ کنسیڈر ہی نہیں کریں گے. جیسے ہی وہ سامنے آئے گا اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں پسند کرتا ہے. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ایپیلیپسی جس بچے کے ساتھ ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ پاگل ہے, ٹھیک ہے, یہ کسٹ ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی بھوت ہے, سایہ ہے. اب اس کو کوئی بھی بچہ ایکسپٹ نہیں کرتا, نہ کوئی اس کا دوست بنتا ہے, نہ کوئی اس کے ساتھ کھیلتا ہے. ریزلٹ کیا ہوتا ہے, وہ آئسولیشن میں چلا جاتا ہے. آئسولیشن میں جائے گا, ڈپریشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جب وہ اتنا ریجیکٹڈ فیل کرے گا تو لاس آف اسٹیٹس ہو جائے گا, اس میں کسی چیز کا کانفیڈینس نہیں رہے گا, وہ بالکل ڈپریس ہو جاتے ہیں. ایون سوسائڈ تک بات پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹگما اتنا زیادہ بھی پینفل ہے, ٹھیک ہے. لیبلنگ میں یہ آتا ہے, آپ سب سے پہلے اس میں لیبل کر رہے ہو ہر کسی کو اس کی کسی بھی بات پہ. کسڈ ہو گیا, شننگ مینس ریجیکشن, سوشل ریجیکشن ہے. اٹ مینس کہ ہم اس کو اپنی سوسائٹی کا پارٹ ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہی ہوتا ہے. اسپیشلی جو ڈسیبلڈ لوگ ہیں, اگر آپ ان کی کبھی اگزامپل لیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بھی بالکل اس طرح کیا جاتا ہے. کوئی چل نہیں سکتا تو سب سے پہلے اس کے لیے اب وہ کہیں بھی جاب اپلائی کرے یا کسی اسکول کالج یا جہاں بھی جاتا ہے, دا ویری فرسٹ ڈے اس کو کیا سننا پڑتا ہے, یہ تو لنگڑا ہے, یہ تو لنگڑا ہے, یہ تو لنگڑا ہے, ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات. دوسرا سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے, اچھا اس نے کیا کر لینا ہے, چل تو یہ سکتا نہیں ہے, یہ کر کیا لے گا, ٹھیک ہے. یہ ایک نیگیٹو ریئیکشن اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا. دین کیا ہو گیا, ریجیکشن, کہ جی ہمارے پاس تو ہمارا تو ہم آپ کو کام نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں بڑے ایکٹیو لوگوں کی ضرورت ہے, آپ ایکٹیو نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ چل نہیں سکتے. جس طرح فار ایگزامپل کوئی پولیو کا ہے, وہ چل نہیں سکتا, ٹھیک ہے, اس کو ایزیلی ایکسپٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اب وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے وہ بھی پرابلم ہے. کوئی بھی بنا کر دیکھ لیں, کوئی لائف پارٹنر نہیں ہے اس کو چوز کرتا, کیوں, جی یہ ڈسیبل ہے, ٹھیک ہے. اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنی تمام جو ان کے پاس پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کوئی چل نہیں سکتا تو اس کا دماغ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کام کرتا ہو, وہ آپ سے زیادہ ایک آئی ٹی کی فیلڈ میں اچھا ہو, آپ سے زیادہ کسی ڈرائنگ اسکل میں اچھا ہو, ٹھیک ہے. لازمی تو نہیں ہے کہ اب جو چل نہیں سکتا تو وہ ایتھلیٹ نہیں بن سکتا تو وہ کچھ بھی نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. تو اسٹگما یہ ہے کسی کی ایک کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس کو لیبل کر کے اور اس کو ایکسکلوڈ کر دینا نارمل لوگوں میں سے, اس کو ریجیکٹ کر دینا نارمل لوگوں کی کیٹیگری سے, صرف اس بیس پہ کہ یہ کام نہیں کر سکتا اس کی کسی ایک پراپرٹی کی وجہ سے. اور وہ چیز اور اس کے لیے اس کی معذوری کو یا اس کے کمپلیکشن کو یا اس کی ہائٹ کو اس کے لیے شیم فل بنا دینا, وہ خود یہ چیز نہ بتا سکے. ہمارے یہاں بہت ساری ڈیزیزز ایسی ہیں جو لوگ نہیں بتاتے. فار ایگزامپل ٹی بی ہو گئی ہے کسی کو, ٹھیک ہے, وہ اتنے آرام سے نہیں بتاتے, کیوں, کیونکہ لوگ ریجیکٹ کریں گے اس کو ٹی بی اے سے دور رہو, ٹھیک ہے. پاس میں ڈسٹینس کا بھی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اب بہت ساری جیسے مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں, لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر کسی کو پرابلم ہو رہا ہے, کسی کو نظر بھی آ رہا ہو کہ میرے بچے میں کچھ ڈپریشن کے ایشوز ہیں یا میرے بچوں کو کوئی اور ایشوز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ میں وائلنس کا ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے, کچھ اگریسو بہیویئرز ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو ٹین ایج والا گروپ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کوائٹ نارمل ہوتی ہیں کہ کوئی بہت اگریسو ہو جاتا ہے, کوئی بہت کوائٹ اینڈ کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں آتی ہیں, جب یہ چیزیں پرابلم بھی کریٹ کر رہی ہوتی ہیں, پیرنٹس کو نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ یہ چیز رپورٹ نہیں کر رہے کسی بھی سائیکیٹرسٹ کو. اس کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے, جی لوگ کیا سوچیں گے اس بارے میں, لوگ تو سمجھیں گے ہمارا بچہ پاگل ہے, ٹھیک ہے, لوگ تو ہمارا سمجھیں گے ہمارا بچہ ڈم ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے پیرنٹس کو جس طرح آٹزم ہے ان کے بچوں میں, ٹھیک, اس کو رپورٹ ہی نہیں کرتے, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سارے فیچر مطلب یہ کچھ اب نارمل ہے, یہ باقی بچوں جیسا نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کو رپورٹ نہیں کرتے, کچھ چیک کرانے کی یا کچھ بھی اس بارے میں ٹرائی نہیں کرتے, کیوں, اس لیے کہ وہ ایک لیبل لگ جائے گا ہمارے بچے پہ, اس طرح سے ہے, ٹھیک ہے. جس طرح موٹے لوگ ہیں, بہت زیادہ آپ نے ان کو دیکھا ہے وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں یا بہت
کمزور ہوتے ہیں. کیوں؟ ہر جگہ وہ جہاں جائیں گے ان کے اوپر لیبل لگ جائے گا, تم کھاتے بہت ہو یا تم کھاتے ہی نہیں ہو, تم کس چیز پہ زندہ رہتے ہو. اور دین وہ کرتے کرتے وہ چیز ان کے لیے مذاق بن جاتا ہے, ایک ڈس رسپیکٹ, اتنی شیم اس کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بالکل آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جتنے زیادہ آئسولیشن میں جائیں گے اتنا زیادہ چانس ہے کہ وہ اتنے زیادہ ڈپریشن میں جائیں گے. جتنا زیادہ ڈپریشن بڑھتا جائے گا, انگزائٹی بڑھتی جائے گی, وہ ان پروڈکٹیو ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائڈ کے اتنے زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک اسٹگما کی بات کلیئر ہو گئی ہے. اوکے, اب اسٹگما مینس نیگیٹو اینڈ اسٹیریوٹیپیکل تھاٹس, ایٹیٹیوڈس اینڈ فیلنگس about people on the basis of traits of a person. جو ابھی ہم نے بات کی ہے کہ آپ کسی کی ٹریٹس کی بیس پہ اس کے ساتھ کچھ نیگیٹو اٹیچ کر دو, کچھ اسٹیریوٹائپیکل کر دو. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ بلیکس ہیں تو اگریسو ہیں, لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بوائز ہیں تو فلرٹ ہوں گے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, گرلز ہیں تو ان کو فلرٹ نہیں ہوں گی یا اس طرح ہوں گی, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسکن کلر کی بیس پہ, جینڈر کی بیس پہ, اورینٹیشن, سیکچول اورینٹیشن کی بیس پہ, ریلیجن کی بیس پہ, مینٹل ایلنس کی بیس پہ, کسی بھی ٹریٹ کی بیس پہ کسی کے ساتھ نیگیٹو فیلنگس کو اٹیچ کر دینا اور باقی سب لوگوں کو اس کیٹیگری میں پھر رکھنا. اسٹیریوٹیپیکل تھاٹس, اسٹیریوٹیپیکل تھاٹس اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کسی ایک میں ہوں اور آپ اس جیسے ہر کسی کی امیونٹی پہ اپلائی کر دیں. جس طرح کہا جاتا ہے سارے موٹے لوگ لیزی ہوں گے, ٹھیک ہے, سارے اسمارٹ لوگ ایتھلیٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری لڑکیاں بہت اچھی کوکنگ کر سکتی ہیں, شیف ہو سکتی ہیں. کوئی میل اگر اس فیلڈ میں جائے گا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. یا جس طرح انجینئرس میں زیادہ تر بوائز ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی تو اچھی انجینئر ہو نہیں سکتی. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اسٹگما ہو جاتا ہے. آپ اپنی پراپرٹیز کی بیس پہ اس کو ڈسکریمنیٹ کر دینے کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہوگی؟ اب اس کے کازز کیا ہیں, اس طرح کیوں ہے کہ ہم اس طرح ڈسکریمنیشن کیوں ہوتی ہے. اس کے سب سے بڑی جو ریزن ہے نا وہ ہے کلچر فیکٹر, بلیف سسٹمس, مسکنسپشنز اتنی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا انفرٹائل فیمیلز کو کرسڈ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایپیلیپسی والوں کو پاگل کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ ہمارے کلچر میں ہے, ہم نے اس چیز کو اپنا بلیف بنایا ہوا ہے. ہمارے ہیلتھ بلیف ماڈلس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, جو ہم نے, آپ لوگوں نے ہیلتھ بلیف ماڈل پڑھ لی ہے؟ Any idea about health belief model? کلاس کوئی آئیڈیا ہے ہیلتھ بلیف ماڈل کا؟ آئی گیس کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. اوکے, خیر, ہیلتھ بلیف ماڈل میں ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کے بارے میں آپ کا کیا ہے. جس طرح کچھ لوگ ایلوپیتھک پہ یقین رکھتے ہیں, جی ہم ایلوپیتھک میڈیسن لیں گے تو ہم صحیح ہو جائیں گے. کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جی ہم ہومیوپیتھک لیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, وہ ہومیوپیتھک دوائیوں پہ یقین کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ جی ہم کسی حکیم کے پاس جائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ بلیف یہ رکھتے ہیں کہ نہیں, ہم کسی عامل کے پاس جائیں گے یا کسی دربار پہ جائیں گے, ہم تب ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے اپنے ہیلتھ سے ریلیٹڈ بلیف ماڈلز ہیں, اور یہ ہر کلچر میں رہتے ہیں. ہمارے کلچر میں یہ چیز کوائٹ کامن ہے. یہاں پہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کسی پیر کے پاس لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ اللہ کے کلام میں برکت ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں obvious سی کازز نظر آ رہی ہیں کہ اس کو بخار ہوا ہوا, اس کو کوئی پین کلر دے دیں, اس کو کوئی ٹیبلٹ دے دیں, لیکن نہیں دی جاتی, چاہے اس سے بچے کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. کیا کرتے ہیں لوگ, مزار پہ چلے جائیں گے, ہم نے فلاں جگہ چڑھاوا چڑھا دیا ہے, فلاں جگہ دیگ دے دی ہے, فلاں جگہ یہ کر دیا ہے. تو یہ کیا ہے, ہمارے بلیف سسٹمز ہیں, ہمارے اپنے بلیف سسٹمز ہیں. ہم کس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, ہم ڈاکٹرز پہ بلیو کرتے ہیں, ہم حکیموں پہ بلیو کرتے ہیں, یا ہم کسی عامل پیر بابا پہ بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
یہ سب بڑھتا ہے. اسپیشلی مینٹل ہیلتھ النس کے کیسز میں آپ یہ چیز بڑی کامن دیکھو گے. وہاں پر بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں کہ یہ کوئی مینٹل پرابلم ہے, ان کو کسی میڈیسن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگ آپٹ کرتے ہیں اس کو کوئی تعویذ دے دو, ٹھیک ہے, اس کو کوئی دم کروا لو. صحیح, یہ ہے ہمارے بلیف سسٹمس. اور جتنے زیادہ ہمارے کلچر میں اس طرح کے بلیف سسٹمز ہوں گے, اتنے زیادہ مسکنسپشنز ہوں گے. اتنے مسکنسپشنز ہوں گے, اتنا زیادہ ہم لوگوں کو اسٹگماٹائز کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, لیک آف فیسلٹیز مینس اویئرنیس نہیں ہے ہم میں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر مینٹل ہیلتھ کی تو بالکل ہی اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, وہاں پر ہر کسی جو ہے مینٹل پرابلم والے کو پاگل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا کسی بھی بچے کو کوئی پڑھائی میں اگر نہیں ہے اتنا اچھا, ٹھیک ہے, تو اس کو بڑا ڈم کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی پراپرٹیز دیکھی نہیں جاتی کہ ہو سکتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں اچھا, وہ آرٹس میں اچھا ہو, وہ میوزک میں اچھا ہو, وہ ڈرائنگ میں اچھا ہو, وہ نہیں میڈیسن کے فیلڈ میں جا سکتا ہے, یا نہیں وہ انجینئرنگ کے فیلڈ میں جا سکتا ہے, یا کوئی بہت اچھا میڈیسن یا انجینئرنگ کے فیلڈ میں جا سکتا ہے لیکن زبردستی اس کو کسی بزنس میں گھسا دیا جاتا ہے. کیوں؟ اپنے اس بیس پہ نہیں 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 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح ایک بڑا کامن سا, ایک بڑا عجیب سا کنسپٹ سنا ہے جی ایک فیملی میں, کہ اگر آپ لوگ اپنی کوئی بھی جائیداد بیچ کے یا گھر بیچ کوئی بھی پارٹ آف اینی تھنگ بیچ کے اگر آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ فیل ہو جائیں گے, آپ کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ سب کچھ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے سب کچھ سیل آؤٹ کرتے ہیں انیشیل انویسٹمنٹ کے لیے, اور دین اس کے بعد سب کچھ واپس گین کرتے ہیں. لیکن نہیں, ان کے اس طرح کے بلیفس ہیں کہ نہیں جی کچھ سیل کر کے اگر کریں گے انویسٹمنٹ تو وہ آپ کی ڈوب جائے گی. یو مسٹ ہیو ٹو بی سیف فرام یور پے. اور جی ایون آپ لون لے لیں اپنے انویسٹمنٹ کو یا بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے, لیکن آپ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے یا کچھ سالڈ ایسٹس ہیں تو آپ ان کو لکویفائی کر کے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. جسٹ لائک کہ اگر آپ لوگوں نے کل کو کلینک بنانا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی فیملی سے کہتے ہیں کہ جی مجھے انویسٹمنٹ چاہیے اتنے اتنے اس چیز کی, وہ آگے سے کہیں جی تم اپنی پے میں سے لے لو, تو از اٹ پاسبل کہ آپ لے سکیں اپنی پے میں سے؟ ٹھیک ہے, تو کیونکہ اسٹارٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے, وہ نہیں ہو سکتا. تو وہ کیا ہے, وہ سارا ایک بلیف سسٹم ہے ان کا بنا ہوا ہے. جی جی ہم کوئی سالڈ ایسڈ لکویفائی نہیں کر سکتے اس چیز کے لیے, آپ لون لے لیں یا اپنی پے میں سے کر لیں. تو یہ سارے بلیف سسٹمز آگے چل کے آتے ہیں, اور دین آہستہ آہستہ جس کے اوپر یہ سچویشن آئے گی اس کو لگے گا, اس کو تھوڑے عرصے بعد فیل ہوگا کہ میں شاید کر ہی نہیں سکتا, یہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا میرے ساتھ. ٹھیک ہے, اور لیک آف اویئرنیس ہے میڈیا سے ٹریٹمنٹ. اویئرنیس ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ زیادہ تر میڈیا سے ملتی ہے, ٹریٹمنٹ فیسلٹیز سے ملتی ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کسی کا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یا کسی ایسی چیز کے بارے میں بڑا پرابلم رہا ہو, اچھی ٹریٹمنٹ نہ ملی ہو, اس کا ویسا ہی کنسپٹ بن جائے گا اور وہ اسی کو آگے لے کے چلتے رہیں گے. اگر ہم ڈینٹل کے حساب سے کنسیڈر کریں تو اس میں دیکھا جائے تو ہمیں بہت کم لوگوں کو اویئرنیس ہے کہ جی دانتوں کے ٹھیک ہونے سے کتنا کچھ بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اسمائل کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں اگر ان کی ڈینٹیشن خراب ہو. ٹھیک ہے, ان کو اس چیز پہ اسٹگماٹائز کیا جاتا ہے, اس کی اسمائل دیکھو اتنی بری ہے. ٹھیک, اگر ان کے دانت ٹیڑے میڑے نظر آتے, یا جس طرح انٹیریئرز ہیں کیریس ہو جائیں یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, اگر ان کو اس پہ بڑا شیم فل فیل ہوتا ہے, اگر کسی کے بالکل فرنٹ کے ٹیتھ ہی خراب ہوں کسی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں, جس طرح ڈسکلرڈ ہو جاتے ہیں, فلوروسس آ جاتا ہے, اور ہائپو منرلائزیشن ہوئی ہوئی ہو, انیمل ڈسپلیزیا آئی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں آگے آپ ڈیٹیل میں اورل پیتھولوجی میں اپنے پڑھیں گے. تو جتنی استھیٹک سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں یہ سب اسٹگما کوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. ٹھیک ہو گیا, تو یہ سارے ہمارے کازز ہو گئے. ایگزامپلز اس میں یہی ہے کہ وہی جو مینٹل النیس والے پرابلمس کو ہم کچھ بھی کہہ کے ان کو پاگل کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کراتے. ٹھیک ہے, اور پرسیونگ انفرٹائل فیمیل ایز کرسائن, یہ تو بہت کوائٹ کامن ہے, کوائٹ کامن.
ٹھیک ہے. obese people are perceived as lazy, یہ بھی بہت کامن ہے. ٹھیک ہے, ادر دین اس کی پراپرٹیز ہو سکتا ہے اس کو جس چیز میں اس کا ایکسیلنس ہو وہ چیز ایکسپلور نہیں کی جاتی. ان کو صرف جاب انٹرویو میں یہی دیکھے کہ اچھا یہ اوبیز ہے تو یہ تو شاید اچھا کام ہی نہ کر سکیں, ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہماری ہوتا ہے. اب نقصان کیا ہے, کانسیکوینسز کیا ہیں اسٹگما کے. اسٹگما کے ساتھ سب سے پہلے کیا آ جائے گا, ڈسکریمنیشن. ٹھیک ہے, ڈسکریمنیشن ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا, آئسولیشن میں چلا جائے گا. آئسولیشن ہوگی تو پھر ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جائے گا. جب کسی کو یہ بتانے میں کسی کوئی بھی مینٹل ہیلتھ پرابلم کے ساتھ ہے یا کوئی کسی کی کوئی آرتھوڈونٹکس کے پرابلم ہے جس طرح ہمارے پاس یا بچے کے دانت, ٹھیک ہے, وہ ڈسکریمنیٹ بھی ہو رہا ہے. وہ جہاں جس سے بات کرتا ہے وہاں پہ لوگ اس کا مذاق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ آئسولیٹ ہو جائے گا. سب سے پہلے وہ لوگوں سے باتیں کرنا چھوڑ دے گا, پھر وہ کسی کو ایکسپریس بھی نہیں کرے گا. جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, ٹریٹمنٹ میں آٹومیٹیکلی ڈیلے آئے گا. جب آٹومیٹک ڈیلے آ جائے گا تو وہ چیز کنٹینیوسلی چلتی رہے گی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ کانسیکوینسز کا ایک سرکل اس طرح چلتا رہتا ہے. پور آؤٹ کم اور ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے, وہ آئسولیٹڈ لوگ بالکل ڈپریس ہو جاتے ہیں, بالکل کسی قسم کی بات شیئر نہیں کرتے اور آگے اپنا پروڈکٹیو نہیں رہتے. جو سب سے مین پرابلم ہے کہ وہ ڈپریشن کی وجہ سے پروڈکٹیو نہیں رہ جاتے. ٹھیک ہو گیا. اب اسٹگما کا کرنا کیا ہے, ختم کیسے کریں گے. ایجوکیشن اویئرنیس سب سے اس کی جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ایجوکیشن دی جائے, لوگوں کو اویئرنیس دی جائے کہ جس چیز پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو دیکھا جائے, ہمارے ساتھ بینگ اے مسلم جو خطبہ الوداع میں کہا گیا تھا کہ کوئی کالا کسی گورے پہ فوقیت نہیں رکھتا, کوئی گورا کسی کالے پہ فوقیت نہیں رکھتا, اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تقویٰ دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسی چیز تھا کہ اسٹگماٹائز نہ کرو ایک دوسرے کو کلر کی بیسس پہ. وہ کیا تھا, ہمیں ایجوکیشن دی گئی تھی, ہمیں اویئرنیس دی گئی تھی کہ گورا کالا ہونے سے, چھوٹا بڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے, وہاں پہ نیتیں دیکھی جاتی ہیں, اعمال دیکھے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے اویئرنیس دی جاتی. اب ہم اس سوسائٹی میں اس وقت رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو یہی اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ کسی کی اس کی پراپرٹیز یا اس کی ٹریڈس کی بیس پہ اس کے ساتھ ججمنٹل مت ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اچھا دوسرا اس میں کیا آ سکتا ہے, لیجسلیشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن. وہی کہ کوئی لا پاس کر دیا جائے. ٹھیک ہے, جو آج کل امریکہ میں ہو رہا ہے وہ یہی سب کچھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ بلیکس کوئی ایسا لا بنا دیا جائے کہ جس کسی نے کسی دوسرے کو ہیومیلیٹ کیا ہے ایسی کسی بھی بات پہ تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی, قانونی کاروائی جو بھی ہوگی. لیجسلیشن اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کو اس بیس پہ جاب نہیں دی گئی کہ یہ بلیک ہے, یہ وائٹ ہے, یہ کرسچن ہے, یہ واٹ ایور, اس کی حالانکہ کوالیفیکیشن وہی ہے جو ریکوائرڈ ہے, تو وہ آرام سے کیس کر سکتا ہے آپ پہ. ٹھیک ہے, وہ کیس کر سکتا ہے کہ مجھے یہ جاب کیوں نہیں دی گئی جبکہ میں ایلیجبل ہوں اس جاب پہ. ٹھیک, موبلائز دا پارٹیسپیشن آف کمیونٹی ممبرز ان اینٹی اسٹگما ایفرٹس. وہی کہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ اویئرنیس دیں گے, جتنے زیادہ لوگوں کو بنائیں کریں گے اکٹھا, اتنا زیادہ کمیونٹی ہماری بہتر ہو جاتی. یا دوسرا یہ ہے کہ جتنے سارے لوگ اسٹیگماٹائز ہوتے ہیں کسی بھی بیس کسی بھی ریزن پہ, ٹھیک ہے, ان سب کو اکٹھا کر کے وہ اپنا ایک سپورٹ گروپ بنا لیں. ٹھیک ہے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, اور جتنے زیادہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اتنی زیادہ وہ اپنی پارٹیسپیشن اس کمیونٹی میں بہتر کریں گے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اس پکچر سے ہوپ فلی آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. اسٹگما, شیم. ٹھیک ہے, شیم کی وجہ سے سائلنس کاز ہوتی ہے, اور جب سائلنس سب کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اوکے, یہ بھی وہی والی چیز ہے کہ اویئرنیس کے ساتھ کس طرح سے اسٹگما کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اویئرنیس ہے. آپ مسکنسپشن جو ہم نے اس کی سب سے بڑی کاز ہمارے پاس جو اسٹگما کی تھی وہ مسکنسپشنس تھی. ٹھیک ہے, مسکنسپشنس ختم ہوگی, انفارمیشن آئے گی, انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ نالج ہے.
جب ہر چیز کے بارے میں نالج اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی دین وہ نارمل ایکسیپٹ کیے جائیں گے. جب آپ کسی گورے کو، کسی کالے کو، چھوٹے بڑے ہر کسی کو ایک نارمل انسان ایکسیپٹ کرو گے دین آپ اسے اپنی کمیونٹی میں انکلوڈ کرو گے، وہاں سے سپورٹ ہوگی اور دین یہ چیل چلتی جائے گی. مینس اس کے اوپر سے وہ لیبل ہٹا دیں گے جو ایک شیم فل ڈسکریمنیشن کا لگایا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک کلیئر ہو گئی کو اسٹگما. اوکے چلے، اب ہمارے پاس اگلا ٹاپک ہے جی سکھ رول. اوکے، کبھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بہانے کرتے ہیں اسکول جانے کے لیے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہو رہا ہے، کیوں 4-5 دن پچھلے چھٹی کی ہوگی، کبھی کی ہے آپ نے؟ آپ سے اسکول جانے کے لیے بہانے؟ دیکھا سب نے کیے ہیں. اچھا، اب ہوتا کیا ہے، اب جب کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو ابھی سینا میں شیخ صاحب نہیں دیتے کسی کے ڈرامے بازیوں کو چھٹی. اوکے، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، بڑا سب لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 2-4 دن اس کی بڑی خدمت ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسکول بھی نہیں جانا پڑتا یا آفس نہیں جانا پڑتا، اچھا سا کھانا آپ کو بستر میں مل جاتا ہے، سارا دن آ کے لوگ حال پوچھتے ہیں، بڑا پروٹوکول ایک ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا یہ سب کچھ کیوں، یہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کسی کو بھی اگر آپ بیمار ہوتے ہیں ہر کوئی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کا بیسک سا رائٹ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو تو اس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے، تو بینگ سک از ناٹ اے اسٹیٹ اور فیکٹ اور کنڈیشن. ٹھیک ہے، اس میں بیمار ہونے پہ بڑا ہو جاتا ہے لوگ جب کوئی سوئر کرونک النس والے پیشنٹس ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ان کی عیادت کے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اب بیمار ہونا تو ٹھیک ہے ہو گئے، بیمار ہونے پہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو نارمل سوشل رول سے جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑے دن کے لیے ریلیف مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو بلیم بھی نہیں کیا جاتا اس بات پہ. یہ دونوں چیزیں آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو ریلیف بھی دیا جائے آپ کے رول سے اور آپ کو رسپانسبل بھی نہ ٹھہرایا جائے کہ جی یہ جان کے بیمار ہوا ہے یا یہ جان کے کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں، آپ اس لیے کام نہیں کر رہے. ایک سمپل سا ایک رائٹ ہے ہر کسی بیمار کا فرام اپنے سراؤنڈنگ سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنی کمیونٹی سے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیمار ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ شیخ صاحب آپ کو چھٹی دیں، وہ آپ کی بات کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو بلیم نہ کریں کہ جی یہ جان کے بیمار ہوا ہے، اس کو کام نہ کرنا پڑے یا اس کو ٹیسٹ نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کا رائٹ ہے. لیکن اوبلیگیشنز بھی آتی ہیں. جب یہ رائٹس آتے ہیں تو پھر یہ ہمارے پاس اوبلیگیشنز آتی ہیں. کیا اب واقعی میں بیمار ہوئے تو آپ نے واقعی میں ٹرائی کرنی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. کس طرح سے ٹرائی کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، پراپر ریسٹ لیں، پراپر فوڈ لیں، پراپر میڈیسن لیں. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ، اور میڈیکل پروفیشنل ہیلپ سیکھ کریں. ٹھیک ہے، لازمی ہے آپ کی اوبلیگیشن ہے کہ پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنی دوائی لیں اور پراپرلی اس کو فالو کریں. جو میڈیسن دی گئی ہے اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے، یہ پھر اوبلیگیشن آ جاتا ہے آپ پہ، کیونکہ آپ کو سوسائٹی کی طرف سے کچھ رائٹس ملے ہیں تو پھر آپ پہ بھی کچھ اوبلیگیشنز آتے ہیں، ان سب کو پورا کریں گے. یہ سب کچھ تو تھا سکھ کے. اب سکھ رول کیا ہے؟ سکھ رول تب کہتے ہیں جب کوئی اپنی انیشیل النس سے ٹھیک ہو جائے لیکن وہ ان ساری جو اس کو فیورز ملی ہیں، ٹھیک ہے، جو جب وہ بیمار تھا جو اس کو پروٹوکولز ملے ہیں وہ اس کو انجوائے کرے. ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کرنے کے بعد وہ اسی رول میں رہے. جب آپ دیکھتے ہیں نا جس طرح بچے ہیں ان کو اچھا 4 دن اسکول نہیں گیا، بڑی خدمت بھی ہوئی اور آرام سے مرضی کی چیزیں بھی مل گئی، مرضی کا کھانا پینا بھی ملا اور کسی نے کچھ کہا بھی نہیں، بلیم بھی نہیں کیا، کوئی ڈانٹ نہیں پڑی، کچھ نہیں ہوا. تو وہ کیا کرتے ہیں اگلے دن سے جب وہ دیکھتے ہیں بخار ٹھیک ہو گیا اب تو یہ ساری چیزیں میرے سے واپس لے لی جائیں گی، اسکول بھی جانا پڑے گا، ڈانٹ بھی پڑے گی، ہوم ورک بھی کرنا پڑے گا، سب کو. تو
اب وہ دوبارہ کیا کرتے ہیں, جھوٹ موٹ کا ان کو, مجھے تو بخار ہے, میرا تو سر ہی نہیں ٹھیک ہوا, میرے تو پیٹ میں بہت درد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی یہ ساری سمٹمس کنٹینیو رکھتے ہیں. یہ صرف بچوں میں نہیں ہے, بڑوں میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بڑے بھی کرتے ہیں اس طرح, بہت سارے بزرگ بھی کرتے ہیں اس طرح. اس کی ریزن کیا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کیوں سک رول میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب پیشنٹ کنٹینیوز ٹو مینٹین دا رول آف این انویل پرسن, بالکل اٹینشن سیکنگ, رائٹ, patient continues to maintain the role of unwell person after long after the initial illness has settled, ٹھیک ہے. اس میں انکلوڈ کیا ہوتا ہے, بڑے کیوں ایکسکلوڈ کرتے ہیں, چلو 4 دن اور مجھے جاب پہ نہیں جانا پڑے گا, کسی کو یہ بہت ہیکٹک جاب ہوگی, ٹھیک ہے, ویریس obligations and duty, یہ آپ کو لگتا ہے کہ 4 دن مجھے اور کالج نہیں جانا پڑے گا, and not being blamed for it being ill, ٹھیک ہے. یہ ایک بڑا فیچر ہے سک رول کا, کہ آپ کو بلیم بھی نہیں کر, آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بلیم بھی نہ کرے کہ میں بیمار ہوں, اور مجھے وہ سارے پروٹوکولز بھی ملتے رہیں. ان ساری چیزوں کو انجوائے کرنے کے لیے وہ اپنی سمٹمز ان میں پرولونگ شو کراتے ہیں, ٹھیک ہے. Patient adopting the SIBLU continue to have the symptoms that are not related to his or her previous illness and cannot be attributed to any other disease. جس طرح میں نے کہا بڑے بھی کرتے ہیں, بہت سارے آپ نے دیکھا ہے کہ بزرگ ہیں, وہ گھر میں اکثر شور مچائے رکھتے ہیں, میرا پیٹ خراب ہے, میرا سر میں درد ہے, مجھے بخار ہوا ہے. اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, اٹینشن سیکنگ. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے بھی اس طرح بہت زیادہ کرتے ہیں, بار 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 کہیں گے مجھے یہ ہو رہا ہے, مجھے وہ ہو رہا ہے. ان کا پرابلم صرف یہی ہوتا ہے کہ مجھے اٹینشن ملے, مجھے سارے پروٹوکولز دیے جائیں, ٹھیک ہے. اب اس کی کازز کیا ہے, ایگزیجریٹڈ رسپانس میں ہے انڈیکیشن آف انڈر لائنگ اینگزائٹی, ٹھیک ہے. انڈر لائن کوئی بھی انگزائٹی, انڈر لائن پروف کی انگزائٹی ہو سکتی ہے, انڈر لائن ایگزام کی انگزائٹی ہو سکتی ہے بچوں کے لیے, ٹھیک ہے, یا بڑے کے لیے چلے جائیں تو وہ رول کنفیوژن ہے. رول کنفیوژن آپ نے ایرکسن کی تھیوری میں بھی ہم نے پڑھا تھا. یہاں پہ رول کنفیوژن یہی ہے جس طرح آپ نے فار ایگزامپل, وہ نہیں کہتا کہ وہ جی ان کے گھر جاؤ تو وہ آنٹی سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جاتی ہیں, جب بھی ان کے گھر کوئی مہمان جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو سر میں بڑا درد ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, وہ اپنے رول سے بچنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اب مہمان آئیں گے, بہت سارا کھانا بنانا پڑے گا, سب کی خدمت کرنی پڑے گی, اور بعد میں ان کے جانے کے بعد بہت سارے برتن دھونے ہیں, بہت ساری صفائی کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کیا ہے, وہ اس وجہ سے کیا کرتے ہیں, وہ ایک رول لے لیتے ہیں, ہم تو بیمار ہیں, میں تو اتنا کام نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. بڑا اس بات پہ وہ کہا جاتا ہے جی مہمان ابھی آئے نہیں ہے, پہلے سے بیمار ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ فیمیلز میں بڑا کامن ہے, جو لوور سوسائٹی کی ہیں ان میں یہ سب چیزیں بڑی کامن ہے. یا دوسری چیز کیا ہے, وہ ٹینشن سیکنگ کے لیے کرتی ہیں, کہ ان کو نظر آتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں تب میرا ہسبینڈ یا میرے گھر والے مجھے پوچھتے ہیں, میرے بچے مجھے پوچھتے ہیں, تب وہ اس طرح کا رول لے لیتے ہیں, وہ ہر وقت بیمار رہنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں. دوسری چیز انڈیکیشن آف انڈر لائنگ اینگزائٹی. فار ایگزامپل, ایک بندہ ڈائبٹک ہے, ہو گیا, اس کو پتہ چل گیا, ڈائگنوز ہوا جی یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس کو. اب اس نے کیا کیا ہے کہ جی اس بات پہ کام پہ جانا چھوڑ دیا ہے, یہ اپنی جاب چھوڑ دی ہے. کیوں جی مجھے تو ڈائبٹیز ہے, میری تو کسی بھی وقت اگر شوگر لو ہو گئی جاب پہ آفس میں پھر کیا ہوگا, ٹھیک ہے. یا گھر والے ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیجیے, آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ فٹافٹ یہ کھا لیں, آپ کی کہیں شوگر نہ لو جائے, آپ آرام کر لیں, کہیں آپ کی شوگر نہ لو ہو جائے, آپ سو جائیں, آپ کی شوگر نہ لو ہو جائے, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کیا ہے, یہ ان کی سارے رول کنفیوژنز میں آ جاتا ہے. انڈر لائن ان کی انگزائٹی ہے, اپنے رسپانسبلٹیز سے بچنے کا ایک طریقہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. پرسنالٹی ولنریبلٹیز اس میں آ جاتی ہے, کسی کی پرسنالٹی اٹینشن سیکنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ زیادہ کیئر ڈیمانڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جو نارسسزم والے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ولنریبل ہیں اس چیز کے لیے. وہ تو پہلے ان کو ہوتا ہے کہ ہم جو نارسسسٹ ہوتے ہیں, نارسسزم کا تو آئیڈیا ہے نا کہ ہر چیز ہمارے لیے ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز پہ ہمارا حق ہے. تو یہ ان کی پرسنالٹی ٹائپ ہے کہ وہ نارسسسٹ ہے. تو وہ سیکرول میں بھی اتنا ہی زیادہ جاتے ہیں. ہوا صرف نزلہ زکام ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح شو کراتے ہیں کہ جی ہم میں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم تو بس مرنے والے ہیں,
ٹھیک ہو گیا. یا ایک اور چیز آتی ہے کہ انریزالو کانفلکٹس. وہی بات ہے کہ جب آپ کے پرابلم کسی اور چیز کا ہو, ٹھیک ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف میں لڑائی ہوئی بھی ہے, اس وجہ سے وہ اس کے لیے کھانا نہیں بنانا چاہ رہی, لیکن کیا وہ شو کرتی ہے, وہ اس طرح کھانا نہیں بنائے گی تو سب کو پتا چلے گا جی اس نے کھانا نہیں بنایا گھر والوں کے لیے. وہ اس طرح سے شو کرا دیتے ہیں جی میں تو بیمار ہوں, میرے سے نہیں بنتا کھانا, ٹھیک ہے. اندر کھاتے کانفلکٹس نہیں ریزالو ہوئے ہوئے کسی بھی چیز کے یا کسی کے ساتھ میں, لیکن اس کو شو سکرول کی فارم میں کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ سب تو تھے جو ایک پرسن سے ریلیٹڈ تھے کہ ایک پرسن خود کس طرح سے کر سکتا ہے اپنی انگزائٹی اور اس کی بیسس پہ شو سے کرول. دوسرا آتے ہیں سوشل فیکٹرز, پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ. جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ بچوں کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ مل جاتی ہے کہ اچھا ہوم ورک نہیں کرنا پڑتا, کھیلنے کو بڑا ٹائم مل جاتا ہے, مزے مزے کی چیزیں کھانے کو پسندگی مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اٹھنے کا کوئی نہیں پوچھتا, سونے کا کوئی نہیں پوچھتا, کھیلنے کا کوئی نہیں پوچھتا, کھلی چھٹی مل جاتی ہے, ٹھیک ہے. ان کو بڑی ری انفورسمنٹ مل جاتی ہے, وہ تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو روز ہی اس طرح بیمار رہے ہیں تو بڑا فائدہ ہے. اسی طرح بڑے ہیں, جو میں نے ابھی آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز والا بتایا کہ ان کو لگتا ہے جی بڑی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہے, لوگ میرے آگے آگے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. اندر کھاتے وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی کانفلکٹ ہوگا, کوئی پرسنالٹی ورنیبلٹی ہوگی, لیکن ساتھ میں ایڈ آن کیا ہو جاتے ہیں سوشل فیکٹرز ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ رہنے والے کتنا زیادہ ان کو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا بڑا نقصان ہے, ٹھیک ہے. پیشنٹ آخر میں بالکل انویلڈ ہو جاتا ہے. تو کیا ہوگا, جو بچہ بہانہ کر کے سکرول کے ساتھ کتنا ٹائم گزار لے گا, مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے, لیکن ان دا اینڈ لاس کس کا ہے, اسی کا اپنا, اس کا سال ضائع ہوگا, پڑے گا نہیں, کیریئر نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ سب ہو گئے اس کے کازز. تو اچھا, اب ٹریٹمنٹ کیا ہے سکرول کی. ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ریموول آف ری انفورسنگ فیکٹرس. کہ جتنا جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی یہ بات کہ یہ بندہ سک رول میں چلا گیا ہے, یہ اصل میں اس کے سمٹمز نہیں ہیں, اب اتنا اچھا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی اس کے جو وہ پرکس ہیں جو اس کو ری انفورسنگ فیکٹرز ہے, فار ایگزامپل وہ جو روز پیٹ درد کا بہانہ کر کے چھٹی کر لیتے ہیں, آپ اس کو اس بچے کو جانے دیں اسکول, اسے کہ نہیں پیٹ درد کے ساتھ ہی چلے جاؤ, اگلے دن ہی آپ دیکھیں گے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو 2-4 دن آپ اس کو زبردستی بھیجیں, نہیں جی اسکول جانا ہے, چاہے پیٹ میں درد ہے, چاہے سر میں درد ہے, چاہے بخار ہے, چاہے کچھ بھی ہو. تیسرے چوتھے دن ان کے یہ سارے وہ کچھ بھی شو نہیں کرائے گا, جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ نہیں یہ تو مجھے پھر بھی اسکول جانا ہی پڑے گا, تو آٹومیٹکلی وہ یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ میرے بخار, میرے سر میں درد ہے, یہ اس طرح کچھ بھی ہے, بہانے ختم ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ سب سے پہلا اس کا بڑا آسان سا ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. دوسری withdrawals آف دا پرکس آف دا سک رول, وہ سارے ایڈوانٹیج جو وہ لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, سکرول اپلائی کر کے وہ سب ختم کر دیں. اس کو وہ کہیں سکرول ہے پھر بھی ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے, سکرول ہے پھر بھی تم نے اپنا جتنا ٹائم تمہیں الوکیٹ کیا گیا ہے کھیلنے کے لیے بس اتنی دیر کھیلنا ہے, زیادہ دیر نہیں کھیلنا, ٹھیک ہے, یہ ٹائم پہ بیڈ پہ جانا ہے. تو دین جب یہ سارے اس سے پروٹوکولز لے لیے جائیں گے, دین اس کا آٹومیٹکلی سکرول ختم ہو جائے گا. تیسری چیز میں پیشنٹ از نائدر کنفرنٹڈ نور بلیمڈ. اگر آپ ان کو ڈائریکٹلی بلیم کرو گے کہ تم یہ ڈرامہ کر رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, تو وہ اور زیادہ شو کریں گے کہ نہیں جی ہم تو ڈرامہ نہیں کر رہے, ہم تو بیمار ہیں. وہ کبھی بھی اس چیز کو مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا اب جب بلیم بھی نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے, اس کا یہ کرنا ہے کہ ان کے سمٹمس کو ری ایشور ان کو کرائیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کے سر میں درد ہے, لیکن اس سے ہوم ورک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو میں نے ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے کی ایگزامپل دی ہے, اگر آپ ان کو ری ایشور کرائیں کہ ٹھیک ہے آپ کی باڈی میں شوگر کے لیولز ڈفرینٹ ہیں, لیکن اس کا بڑا آسان سا حل ہے کہ آپ اس کو کنٹرول رکھیں, آپ کی شوگر نہ لو ہو جائے, آپ کام پہ جائیں لیکن اپنے ساتھ کچھ میٹھی چیز رکھ لیں, ٹھیک ہے, یا آپ اپنی ٹائم پہ میڈیسن لیں, ٹائم پہ انسولین لیں. تو اس طرح سے آپ بڑے آرام سے مینٹین کر سکتے ہیں. ان کو ایگزامپلس دیں ان لوگوں کی جنہوں نے بڑی اچھی مینٹین کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو ان کو ری ایشور کرانا کہ ان کی جو سمٹمز ہیں بڑے بنائن نیچر کے ہیں, وہ اتنے سویر نہیں ہیں کہ وہ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں,
ٹھیک ہو گیا. جب یہ ریشور کرا دیں گے تو وہاں سے سک رول ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب سمٹمس کو سنیں لیکن ان کو ایکسپلین یا ریشنلائز نہ کریں. نہ ہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑی شور مچاتے ہیں کہ جی ہوا نزلہ زکام ہے، لیکن انہوں نے شور پورے گھر میں ایسے مچایا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ان کو اگر وہ نہیں مانتے کہ ان کے نیچر جو سمٹمز ہیں بڑے بنائن نیچر کے، تو سمپلی ان کی بات سنیں لیکن ان کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائیں، ان کو ریشنلائز نہ کریں، ان کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہ دیں کہ ہاں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو. جسٹ لائک کہ اس بچے کے ساتھ جس کو وہ کہہ رہے میرے پیٹ میں بہت درد ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ مان نہیں رہا، وہ جتنا مرضی شور مچا لے کہ اچھا جی میرے پیٹ میں درد ہے مجھے اسکول نہیں جانا، اس کو فرسٹ ٹرائی تو وہ یہ زبردستی اسکول بھیج دیں. دوسری یہ کہ ٹھیک ہے نہیں ہے سر میں پیٹ میں درد ہے تو ایک کمرے میں بیٹھے رہو، چپ کر کے بیٹھے رہو، اس سے تمام تر پرکس واپس لے لیں، اس سے سارے پروٹوکولز واپس لے لیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی ایکسٹرا میڈیسن دینے کی اور کسی بھی چیز، کیونکہ پھر وہ میڈیسن لے کے شروع ہو جاتے ہیں. میڈیسن دی تھی تب ٹھیک ہوا، جب میڈیسن دی نہیں دی تب ٹھیک نہیں ہوا. ٹھیک ہے. وہ ایک ان کا نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیز بڑی ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ ملٹی جو سک رول میں ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی اوائڈ کیا جاتا ہے ملٹی وائٹامنس یا طاقت کے شربت یا اس طرح کے جو کہا جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیشنٹ آ کے اسپیسیفکلی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی مجھے کوئی طاقت کا شربت لکھ دیں، مجھے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کا تو جینون ہوگا اس کو تو کوئی فرق پڑے گا، باقی سب اس کو صرف اپنے پروٹوکول کے لیے یوز کرتے ہیں. تو اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کون ریل میں سک ہے اور کون سک رول میں ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اچھا آگے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ اڈہیرنس. ٹریٹمنٹ اڈہیرنس کس کو کہتے ہیں؟ کمپلائنس جس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پیشنٹ بڑا کمپلائنٹ ہے، بڑا اچھا ہے. اچھا جی ٹریٹمنٹ اڈہیرنس نان کمپلائنٹ جس کو بولیں گے ہم، فیلئر ٹو فالو دا ہیلتھ ریلیٹڈ ایڈوائس. مطلب جو ڈاکٹر نے کہا ہے اس نے اس کی بات نہیں مانی. اس میں کیا ہو سکتا ہے، یا تو وہ میڈیکیشنز لے ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، یا لے رہے ہیں تو ڈوز اسکپ کر رہے ہیں، یہ جتنی ڈاکٹر نے ڈوز کہا ہے اس سے کم لے رہے ہیں یا اس سے زیادہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا بالکل ہی ان کو بھول جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں جی ہمیں دوائی لینے کھانی ہی بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے بہت سارے کاز ہو سکتے ہیں، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. لیکن نان کمپلائنٹ نہیں بیٹا پیشنٹ اگر ملٹی وائٹامن انجیکشن جس کو دو آپ جب ڈائگنوز کرو گے، جب آپ کو باقی میں ڈائگنوسس میں پتہ چلے گا جی واقعی میں اس میں اتنی ویکنس ہے اس کو ملٹی وائٹامنس دینے کی ضرورت ہے، تو تب تو دیں گی. لیکن کچھ لوگ جو ویسے ہی جب ان کا سب کچھ نارمل ہے، تمام رپورٹس نارمل ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ نارمل ہے، کوئی سائن سمٹمز نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، کوئی obvious biological یا کوئی نیورولوجیکل کاز سامنے نہیں آ رہی، دین آپ کو اسیس کرنا پڑے گا کہ یہ سک رول میں ہے یا نہیں. جب یہ ڈیٹیل ہسٹری لیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی کسی سک رول میں ہے، کسی انگزائٹی کی وجہ سے، یا یہ واقعی میں بیمار ہے. دین اس کے بارے میں آتے ہیں. جی بالکل پلیسیبوز ان کے لیے بالکل بھی نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پکے ہو جاتے ہیں پھر پلیسیبوز. جو سکرولز والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پلیسیبوز بھی نہیں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پھر پلیسبو کے بغیر وہ کہیں گے ہم تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتے. ان کو یہ ان کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے نا، تو ہم نے پازیٹیو ری انفورسمنٹ تو کرنی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ ختم ہوگی، پروٹوکول ختم ہوگا تو وہ سکرول سے باہر آئیں گے، کیونکہ وہ تو اس پرس کو انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کریں اس کی کہ جو پیشنٹس کمپلائنٹ نہیں ہوتے، وہ ادھر میڈیسنز ہی نہیں لیتے، لینا بھول جاتے ہیں، یا ان میں بیہیویئرز ایسے پرسسٹنٹ رہتے ہیں جو ان کی ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو بھی کرونک قسم کی کف ہے، اس کو ڈاکٹر بار بار ایڈوائز کر رہا ہے جی آپ اسموکنگ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ بہت سٹرس چیزیں نہ لیں، لیکن وہ اس بات کو بالکل نہیں مان رہا. یا کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے لیکن وہ اس کے باوجود میٹھا کھا رہا ہے، ایکسرسائز نہیں کر رہا، اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. یا ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اسپائسی فوڈ لے رہا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی واک نہیں ہے، مطلب پرسسٹنٹ ہے ان بیہیویئرز میں جس سے اس کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے. ان پیشنٹس کو ہم کہتے ہیں یہ نان کمپلائنٹ پیشنٹس ہیں. کیوں یہ نان کمپلائنٹس ہوتے ہیں؟ آگے ہم اس کے ریزنس دیکھ لیتے ہیں.
اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ وہ کیوں اپنا ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہ رہے. ایک بڑی چیز ہے اس میں پازیٹیو ایج. ٹھیک ہے, ایج اس طرح سے کہ چھوٹے بچے نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں میڈیسن اچھی نہیں لگتی, میڈیسن کڑوی لگتی ہے. بڑوں کو لے لیں تو کچھ بڑے ویسے لاپرواہ ہوتے ہیں, ان کو اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے ہو جاؤں گا صحیح, میرے اندر تو امیونٹی بہت ہے. ٹھیک ہے, جو بہت بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں کس قسم کی دوائیاں کھلائی جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں کھلائی جا رہے ہیں, مجھے اس کا یہ سائڈ افیکٹ آ رہا ہے وہ سائڈ افیکٹ, مطلب ہر کسی کی ایج کے حساب سے آ سکتا ہے. اس میں پیشنٹ ریلیٹڈ جو فیکٹرز ہو سکتے ہیں, سوشو اکنامک اسٹیٹس ہو جاتا ہے. اب اگر ایک مزدور ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو ٹی بی ہو گئی ہے, اس کو پتہ بھی چل گیا ہے, ڈائگنوز بھی ہو گئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ میڈیسن نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, اس کی ایک ریزن اس کا سوشو اکنامک اسٹیٹس ہو سکتا ہے. جتنے کی دوائیاں آنی ہیں اتنے کا اس کے گھر کا راشن آنا ہے, تو وہ پریفر کیا کرے گا کہ میں اپنے گھر کا راشن لے لوں. ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹر آ جاتا ہے. تیسری چیز آ جاتی ہے ایجوکیشن اسٹیٹس. اب اس مزدور کا ایجوکیشن اسٹیٹس اتنا نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ ٹی بی کتنی خطرناک ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوبرکلوسس کتنا خطرناک ہے, میرے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے, وہ نہیں کریں گے. ٹائپ اینڈ کرونیسٹی آف النس, یہ بڑا فیکٹر ہے. جس میں عام چھوٹا سا نزلہ زکام ہے بودر نہیں کرتے, بہت سارے لوگ بودر نہیں کرتے کہ اچھا یار کیا ہے, تھوڑا سا فلو تو ہے, تھوڑی سی کھانسی تو ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مزدور نے کہنا اچھا کھانسی ہے نا کوئی بات نہیں چلتی رہے گی, وہ اس چیز کو بودر ہی نہیں کرتے. ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا اپنی ایجوکیشن کی وجہ سے یا ان کی جو بھی سوشو اکنامک اسٹیٹس کی وجہ سے وہ اس چیز پہ غور نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیک آف سوشل سپورٹ. فار ایگزامپل کوئی فیمیل ہے جس کو گھر میں رہتے ہوئے اگر ہو گئی ہے کھانسی, ٹھیک ہے, اب اس نے اپنے گھر والوں کو بتا بھی دیا ہے, سوشو اکنامک اسٹیٹس بھی لو ہے, ایجوکیشن بھی لو ہے. ٹھیک ہے, اب گھر والے کیا ہیں سپورٹ نہیں کرے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے, کھانسی ہے نا شربت پی لیا کرو ٹھیک ہو جاؤ گی, شہد چاٹ لیا کرو ٹھیک ہو جاؤ گی, یہ کھا لیا کرو وہ کھا لیا, مطلب اس کو سپورٹ سوشلی کوئی سپورٹ نہیں کر رہا کہ واقعی وہ بیمار ہے, واقعی اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی پھر ٹریٹمنٹ کو اتنا فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب اور کاز کیا ہو سکتی ہے, ڈاکٹر پیشنٹ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہوا. ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن لے کے دی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اس کی بعد میں یہ دوائی لے بھی لوں گا تو میں ٹھیک نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے, یہ بہت سارے لوگوں کے یہ دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے مجھے بخار کے لیے پیناڈول دے دی ہے, پیناڈول تو مجھے خود بھی پتا تھی, انہوں نے نیا کیا کیا ہے. پیشنٹ بات ہی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس کو ڈاکٹر پہ. دوسری بات کیا ہے, مس کمیونیکیشن اینڈ اگنورینس آف سائڈ افیکٹس آف ٹریٹمنٹ. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز انفارمیشنل کیئر اتنی پرووائڈ ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سائڈ افیکٹس بتاتے ہی نہیں ہیں اس چیز کے کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ یہ دوائی نہیں لیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے انفارم کنسنٹ پڑھا تھا تب ہم نے کہا تھا کہ آپ نے پیشنٹ کو اس کے تمام تر سائڈ افیکٹس ضرور بتانے ہیں کہ اگر وہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے. ٹھیک ہے, انفارمیشنل کیئر ضرور دینی ہے کہ اگر وہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرائیں گے تو ان کو کیا 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 نقصان ہوگا. یہ تیسری بات ہے, فیلئر ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈاکٹرز ایڈوائس. بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دی ہے دوائی تو کیوں لکھ کے دی ہے, انہوں نے مجھے یہ ریکمینڈ کیا ہے تو کیوں کیا ہے. اس میں بڑے آسان سے کیسز ہیں, جیسا ہمارے ڈینٹل میں تو یہ بہت زیادہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ پیشنٹ کو پورلی پیشنٹ سائڈ افیکٹس پہ وہی بلیو نہیں کرتے جو اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں, یا ڈاکٹر نے ان کو صحیح سے کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوتا, یا ان کا ٹرسٹ نہیں ہوتا. مینلی کیا ہوتا ہے, ان کا ٹرسٹ نہیں ہوتا ڈاکٹر کا. ان کو لگ رہا ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب تو ابھی بس لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں اپنی دوائی بیچنے کے لیے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے آپ اس کو ایڈوائز کرتے ہو کہ جی روٹ کینال کرا لو ورنہ آپ کا دانت ختم ہو جائے گا, ابھی تو روٹ کینال کرا لیں گے, کراؤن کرا لیں گے تو یہ آپ کا بچ جائے گا, فار لائف ٹائم بچ جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن پیشنٹ کو لگ رہا تھا نہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنے پیسے بنانے ہیں, وہ اس وجہ سے مجھے اتنا لمبا چوڑا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, اس وجہ سے آ رہا. تو وہ کیا ہے, وہاں پہ آپ جتنا مرضی ان کو کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے ان کا آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. وہاں پہ پہلے ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جب پیشنٹ اور ڈاکٹر میں ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے,
دین وہ آپ کی بات مانے گا. ٹھیک ہے, دین وہ آپ کی سائڈ افیکٹس والی بات کو بھی سمجھے گا. ٹھیک ہے, اس میں پھر کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. تیسری چیز ہے ڈرگ ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, بہت سارے کاسٹ آف ڈرگ, جتنی زیادہ میڈیسن مہنگی ہوگی اتنا, جتنی افورڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوگی اتنا زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ اوائڈ کریں گے. ٹھیک ہے, جس طرح ابھی روٹ کینال کی میں نے بات کی ہے, روٹ کینال ایکسپینسو ہے, ایکسٹریکشن آسان ہے, تو پیشنٹ نے کیا کرنا ہے, اس نے کہنا ہے ٹھیک ہے زیادہ درد کرے گا تو میں نکلوا دوں گا, اب میں اتنا مہنگا 6,000 کی آر سی ٹی کرواؤں. نہیں, ڈوزنگ فریکوینسی میں اس طرح سے ہے کہ آر سی ٹی کے لیے کم از کم 3 سے 4 وزٹ, 2 سے 3 وزٹ منیمم چاہیے. اب ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یا اتنی دفعہ نا کسی بھی واٹ ایور دا ریزنز, اگر کوئی جاب پہ جاتا ہے یا کوئی مدر ہے گھر میں یا کوئی بچہ ہے اسکول میں جاتا ہے, ہر کسی کے لیے اتنی دفعہ آنا آسان نہیں ہوتا پورے پورے گھنٹے کے لیے. تو وہ کیا ہوگا, وہ اس کو اس آپشن کو کبھی بھی آپٹ نہیں کریں گے, وہ جتنا زیادہ جتنا مرضی فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے, وہ اس لیے بھی ٹریٹمنٹ کے ساتھ اڈہیر نہیں کرتے. ملٹیپل میڈیکیشن یوز, جس طرح کسی کے ملٹیپل پروسیجرز ہونے ہوں. ٹھیک ہے, اور تو ٹریٹمنٹ بڑا لمبا ہوتا ہے, 2 2 سال کا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ صرف اسی چکر میں نہیں کراتے. 2 سال کون جائے ڈاکٹر صاحب کے پاس, یہ تو کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہوگا, اور ہر ہفتے جانا, ہر ہفتے چیزیں, ہر ہفتے خرچہ, ہر ہفتے پین, تو یہ تو بڑا مشکل ہے جی, ہم نے نہیں کرانا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح یہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ اڈہیر نہ کرنے کے بہت سارے کازز ہیں, جس میں سے کچھ پیشنٹ کے پارٹ پہ آتے ہیں, کچھ ڈاکٹر کے پارٹ پہ آتے ہیں, اور کچھ ڈرگز یا ٹریٹمنٹ کے پارٹ پہ آتے ہیں. تو سب سے پہلے ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ٹریٹمنٹ کے ساتھ کمپلائنٹ نہیں ہے پیشنٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہے. ٹھیک ہے, انڈفرنس اینڈ لیک آف انوالومنٹ ان دا ٹریٹمنٹ ہیلتھ کیئر پلان. ٹھیک ہے, وہ کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, آپ اسے جیسے کہیں گے وہ کہیں گے اچھا جی ٹھیک ہے جی کرا لیں گے, کل کرا لیں گے, پرسوں کرا لیں گے, آج کرا لیں گے, اس دن کرا لیں گے, فلاں سے کرا لیں گے. وہاں سے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ جو ہے پیشنٹ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس کا ریزن کیا ہے, وہ پیچھے بہت سارے میں نے آپ کو ریزنز ابھی 10 12 بتائے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان ساری چیز سے آپ کو کلو مل جائے گا کہ یہ پیشنٹ نان کمپلائنٹ ہے. اس سے تھوڑی دیر اور بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو کمپلائنٹ کیا جا سکے, اس کو ڈھیر کیا جا سکے ٹریٹمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ یہی ہے, انوالو بالکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کنفیوزنگ کلینکل پکچر مینس وہ آپ کو اپنی ہسٹری ڈیٹیل سے بتائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے, آپ اس سے پوچھیں گے درد ہوتا ہے, اس نے کہنا نہیں نہیں ہوتا, کبھی کہے گا ہوتا ہے, کبھی کہے گا نہیں ہوتا. جب اس کو لگے گا کہ میں کہوں گا کہ درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب مجھے کچھ اور ایڈوائز کر دیں گے, تو وہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کو اپنی ہسٹری توڑ مروڑ کے دے رہے ہوں گے کہ ایک کنفیوز سی اسٹیٹ میں رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ امپروو کیسے کرنی ہے, امپروو میں وہی 3 4 چیزیں ہیں. کمیونیکیشن امپروو کریں, اویئرنیس امپروو کریں, ان کو ایموشنلی سپورٹ اتنا کریں. ٹھیک ہے, ان کی اوور آل سوشو اکنامک اسٹیٹس کو دیکھ لیں کہ وہ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, کتنے وزٹس افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو اس حساب سے اسپیسیفائڈ ٹریٹمنٹ پلان دے دیں. کوئی افورڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی کتنا افورڈنگ ہے. اب بڑا آسان سا حل ہے کہ جی کوئی اگر 3 دفعہ آرٹ سٹی کے لیے نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, لیکن وہ افورڈنگ ہے, آپ اس کی سنگل وزٹ آر سٹی کر دیں, اینڈو موٹر سے کر دیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی پیشنٹ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جی اچھا یہ 3 دفعہ آ جائے گا لیکن یہ اس کو نہیں آتا ہے, بالکل آپ اس سے بالکل کوشچن کر سکتے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کا کیا, اس کی پرسنالٹی ہے, وہ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہوتے ہیں وہ لوگ خود کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے لیکن آپ کو ان کے ساتھ والا بتائیں. جس طرح بچے ہیں ان کے بارے میں تو مطلب پیرنٹس بڑا اچھا بتا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ لے لے گا, اس طرح کا نہیں لے لے گا. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہر پیشنٹ کو اس کے حساب سے ایک اسپیسیفائڈ پلان دیں, اس کو امپلیمنٹ کرائیں, اور وہ بھی اس کے اسٹیٹس سے بھی میچ کرتا ہو, اس کی کوالٹی آف لائف سے بھی میچ کرتا ہو, اور اس کو اتنی انف آپ ٹرسٹ ڈیولپ کر لیں اور اتنی اویئرنیس دے دیں, دین وہ یہ سب کچھ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. کوئی کوشچن؟
Any questions? Second year? ओ मैम ओके, यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारे पास स्टिग्मा, स्टिकरोल, सिक्रोल और ट्रीटमेंट एडहेरेंस के साथ। क्या कैसे तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपस में इंटरलिंक्ड है। जब आप इसको डिटेल से बुक में पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगी समझ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।